کیا بیلنس کی ضرورت ہے شاید؟ بیلنس کی ضرورت یہ ہے کہ جو آپ پہلے جو 1979 کا جو قانون تھا، جو اس میں وہ سارا کچھ کنٹرول تھا. کمشنرز جو تھے وہ ضلع کونسل کو کنٹرول کرتے تھے. ڈپٹی کمشنرز جو تحصیل کونسلز ہیں اور ماتحت کونسلز ہیں ان کو کنٹرول کرتے تھے. کنٹرولنگ اتھارٹیز آپ بے شک ختم کر دیں. ایک لیول ہے صوبائی لیول جہاں پر کنٹرولنگ اتھارٹیز کا کانسیپٹ صحیح ہے. آخرکار کسی بھی لوکل کونسل کو یہ اختیارات نہیں دیے جا سکتے کہ جی وہ صوبائی حکومت کو ڈیفائی کرے. اگر ایسی صورتحال پیدا ہو جاتی ہے تو صوبائی حکومت کا حق ہوتا ہے کہ اس طرح کی لوکل کونسل کو وہ سپرسیڈ کر دیں. مگر اس کے علاوہ آپ جو ایگزیکٹو آرم ہے، جو صوبائی حکومتوں کا ایگزیکٹو آرم ہے، جس کے ذریعے 2001 سے پہلے جو صوبائی قانون تھے ان پر عمل ہوتا تھا، وہ ایگزیکٹو آرم ریسٹور کرنے کی ضرورت ہے. یہ بیلنس اس طرح بنتا ہے. اور میرے خیال میں آپ جو پنجاب میں وہ کوشش کر رہے ہیں، جو میری اطلاع ہے، جو وہ کوشش کر رہے ہیں اس میں ترمیم لانے کی، وہ امید ہے کہ اس طرح کا بیلنس آ جائے گا. مگر یہ معاملہ پرنسپل سوال آپ سے یہ کرنا چاہ رہی ہوں کہ ساری دنیا میں تو یہ موومنٹ ہے کہ جو لوکل گورنمنٹس ہیں وہ الیکٹڈ ہونی چاہیے اور الیکٹڈ ریپرزنٹیٹیوز کے ذریعے چلنی چاہیے. یہ جو کانسیپٹ تھا کہ یہ جو کمشنریٹ سسٹم ہے وہ ان کے اوپر نگران ہوگا، obviously اس سے تو ساری دنیا جب ہٹی ہے تو پاکستان کے اندر بھی چینج ہونا چاہیے. آپ کی معاف کیجیے، آپ کی اس معاملے میں اطلاع غلط ہے. 1979 کے قانون میں بھی الیکٹڈ گورنمنٹس تھیں. وہ الگ بات ہے کہ ان کے اوپر کنٹرولنگ اتھارٹیز تھیں. وہ کنٹرولنگ اتھارٹیز آپ ختم کر دیں، مگر یہ نہیں مطلب کہ کنٹرولنگ اتھارٹیز کو کنٹرولنگ کمشنر کا اور ڈپٹی کمشنر کا خالی ایک یہ کام تھا کہ وہ کنٹرولنگ اتھارٹیز تھے. 100 اور کام بھی تھے. آپ نے سارا سسٹم ہی ختم کر دیا. تو یہ تو کوئی زیادہ عقل مندی کی بات 2001 میں معاف کیجیے نہیں کی تھی. کیا بیلنس ہونا چاہیے دانیال آپ کے خیال؟ مجھے تھوڑا سی حیرانگی ہو رہی ہے اپنے بڑوں کی بات سن کے. انفارچونیٹلی میرے خیال میں ان کی تاریخ تھوڑا سا ان پہ زور کر رہی ہے، کیونکہ یہ بھی ڈی ایم جی کا کافی چھاپ لگی ہے. لیکن لوئلٹی کی کوئی آئین کے سامنے حد بھی ہونی چاہیے. اور میں آپ کو یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ 140 سے بہت کلیئر ہے، اس میں باقاعدہ حد لگائی گئی ہے صوبائی حکومتوں کے اوپر. اور وہ تمام کانسٹیٹیوشنل ریکوائرمنٹ کے بارے میں بڑا ضروری ہے نا. انہوں نے ابھی کہا ہے کہ یہ ان کا حق ہے کہ وہ جس سے شاید حامد صاحب کہہ رہے ہیں کہ ایک بیلنس ہونا چاہیے. کمپلیٹلی پینڈولم دوسری طرف بیلنس جو ہے، اگر بیلنس کے ذریعے آپ سینٹرلائز کر رہے ہیں تو پھر وہ آئین کے خلاف ہے. اگر بیلنس کا یہ مطلب ہے کہ آپ ڈیوالو نہ کریں، کیونکہ قانون آپ نے بنانا ہے ڈیوالو کرنے کے لیے. اس کا ایسنس میں مطلب یہ ہے کہ جو 2001 میں اختیارات سونپ دیے گئے تھے، کیونکہ یہ آئینی ترمیم 2001 کے بعد آئی تھی، تو اس کے بعد آپ صرف قانون بنا سکتے ہیں مزید ڈیوالو کرنے کے لیے. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ ڈیوالو کرنے والا قانون سینٹرلائز کرنے کے لیے بنائیں. یہ عجیب گنگا الٹی بہہ رہی ہے. سو اس میں یہ بالکل غلط تبصرہ ہے ان کا. معاف کرنا، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں اس میں بہت سارا ہم نے انٹرنیشنل سٹڈیز بھی کی ہیں کیس لاء کی مختلف جگہوں پہ ڈیوالو کے مطلب پہ کہ اس کا ایکچوئل مطلب کیا ہے. دوسری بات میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ ہرگز اگر یہ کنٹرولنگ اتھارٹی ایک طرف انہوں نے کہا ہے کہ وہ غلطی ہٹنی چاہیے لیکن پھر پروونشل لیول پہ بنا دیں، ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی کہا کہ سپر سیڈ کرنے کا اختیار ہونا چاہیے. تو اس کا مطلب یہ ہے پروونشل لیول پہ تو کنٹرولز آفٹر آل آپ ہی کی گورنمنٹ کے اندر بھی ہونے. میں آپ کو تھاٹ تو کمپلیٹ کر دوں. اس میں یہ ہے کہ جو یہ بات بڑی خوبصورتی سے اوائڈ کر رہے ہیں، اور سب سے اہم جو بات ہے وہ یہ ہے کہ وہ جن افسروں کے اوپر یہ بھروسہ کر رہے ہیں اور ساتھ ساتھ صوبائی خود مختاری کا راگ الاپ رہے ہیں، وہ سب کے سب فیڈرل گورنمنٹ سرونٹس ہیں. تحصیلوں تک گھسیڑا ہوا ہے ان کو، صوبے کی عوام کا گلمہ پکڑا ہوا ہے انہوں نے فیڈرل گورنمنٹ سے. اور یہ کہہ رہے ہیں صوبائی خود مختاری کا رونا رو رہے ہیں. یہ بحث جو ہے ہم اس کے بعد شاید حامد صاحب کے پاس بھی جائیں گے کہ وہ اس کا جواب دیں. جو دانیال کہہ رہے ہیں کہ صوبے کی میرے ایک پوائنٹ اور بھی ہے جو انفورسمنٹ کی بات ہے، وہ بھی بہت بڑا فارس ہے. ایک کمرشل بریک کے بعد ناظرین ہم اسی گفتگو کو جاری رکھیں گے.